بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سول ہومیو کلینک سے بٹواد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری ایکٹیویٹیز ہومیوپیتھی کی جو پروموشن کے حوالے سے جو ہے ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کو ایک ہی سلوگن دیا ہے کہ پروموٹ، پروٹیکٹ اینڈ یونیفائی ہومیوپیتھی۔ تو اسی ہم سلوگن کو جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے جو ہے وہ عظمی ریاض جدون صاحبہ جو ہے وہ MNA پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تشریف لائی تھی، اور انہوں نے ہومیوپیتھی ڈاکٹر کا ایک وفد جو تھا ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ ہمیں اسلام آباد بلائیں گی، اور ہمارے جو مطالبات ہیں وہ جو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں اور جو منسٹرز وغیرہ ہیں ان سے ہم جو ہے اپنے جو مطالبات ہیں ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے میں انہوں نے ایک بہترین جو ہے وہ کردار ادا کیا، بلکہ ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ایک دن بعد انہوں نے کہا کہ آپ پہنچ جائیں، کیونکہ پارلیمنٹ کا جو ہے اجلاس جاری ہے۔ پھر ہم نے ایمرجنسی میں یہ ایک پلان ترتیب دیا، اور پھر یہ کہ ہم جو ایک وفد جو تھا وہ ہم لے کے گئے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ڈاکومنٹیشنز تھی جو میں اکٹھی کرتا رہا، تو وہ پھر ہم نے سبمٹ کی۔ چلیں، میں نے کہا کہ آپ جو پورا احوال ہے وہ آپ کو بتا دیں۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے تو محترم اسحاق زکریا صاحب ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ہر قدم ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد سے جو ممبر ہیں تحریک انصاف عظمی ریاض جدون صاحبہ۔ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا۔ اس کے بعد ایک پارلیمنٹرین ایک اور ہیں ذوالحما صاحبہ، ان کے بھی ہم مشکور ہیں۔ پھر یہ کہ ایک اور پارلیمنٹرین ہیں نفیسہ خٹک صاحبہ، ان کے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ پھر ہم شکر گزار ہیں ہماری جو پارلیمانی جو وفاقی پارلیمانی جو سیکرٹری ہیں مطلب کہ نوشین حمد صاحبہ، جنہوں نے ہماری بات کو سنا اور بہت بزی شیڈول کے ساتھ بھی، حالانکہ ان کو بار بار آ کے ان کے اسسٹنٹ کہہ رہے تھے کہ کالیں اور سیشن بھی جو ہے وہ سٹارٹ تھا، لیکن انہوں نے ہماری پوری بات سنی، اور پھر اس پہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا، اور انہوں نے ان کے بہت سارے سوالات تھے، پھر ہم نے ان کو ایڈریس کیا، ان کو جواب دیا۔ اور انشاءاللہ اب چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو ہے وہ چند قراردادیں جو ہیں وہ اور بھی آئیں گی اسمبلی کے فلور پر، اور ہومیوپیتھی کی ظاہر جو سٹیٹس ہے وہ جو ڈیزرو کرتی ہے اس کو جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ مل کے رہے گا۔ اور اسپیشلی تحریک انصاف میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ ظاہر ہے بڑی آسانی سے جو ہے اس طرح کے لوگوں تک ہو سکتی ہے، اور وہ ان کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی خوش آئندہ بات ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے آیوش کا جو انڈیا میں ہے، اور وہ پورے جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ سے بنایا ہوا ہے۔ اب آیوش سے آیورویدک، یونانی، سمدھا، اور ان کی جو آیورویدک ہے وہ، اور یہ ہومیوپیتھی، یہ مل کے یہ مخفف آیوش بنتا ہے۔ تو یہ سارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس طرح کی جو الٹرنیٹو جتنی بھی تھراپیز ہیں ان سب کو جو ہے وہ کور کرتا ہے۔ تو ان کا جو ایک بجٹ ہے وہ تقریباً 5,000 کروڑ کا ہے ایک سال کا، اور وہ ظاہر ہے 5 لاکھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہاں پہ سرونگ ہیں۔ تو وہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی سروسز، یعنی ان کے ڈاکٹر پوری دنیا میں جاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، وہاں سے ذریعے مبادلہ کماتے ہیں اور اپنے ملک کو بیچتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور ابھی ان کا ایک اور ملک جو ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، تو ان کے ڈاکٹر جا کے ان کو پڑھائیں گے۔ تو اگر یہ پریکٹس وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب ظاہر ہے ایک کسی بھی قانون کو بنانے کے لیے ایک بہت زیادہ میجارٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کل ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر وہاں پہ ہمیں اور ہمارے بہت سارے جو MNAs ہیں وہ ہمیں مل گئے، اور ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی۔ علی خان جدون صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنے جو تعاون ہے اس کو یقین دلایا۔ اور اس کے بعد مانسا سے جو ہمارے MNA ہیں صالح صاحب، صالح محمد خان صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہومیوپیتھی کے حوالے سے، انہوں نے بھی اپنی تعاون کا یقین دلایا۔ اور پھر ہمیں لگا کہ یار یہ تو بہت ہی آنر کی بات ہے، اور یہ بہت مطلب آسانی سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جو ہے وہ 1965 کا جو ایکٹ ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک بل مطلب ایکٹ ہوا، اور پاکستان میں جو ہے وہ اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوئی، اور ظاہر لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد اب 1965 میں قانون بنا ہے، اور ابھی ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، ظاہر ہے اس قانون کو بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اس میں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، اور ابھی ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو آیوش کے اندر جتنی بھی
ان کا جو پروپوزلس تھیں اور وہ باتیں تھیں وہ میں نے ان کو سبمٹ کر دی اور ان کو بتا بھی دیا کہ جی یہ معاملات اس طرح کے ہیں. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور پیر صاحب, تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں وہ کسی زمانے میں جو ہے وہ حج میڈیکل مشن میں جاتے تھے اور حجاج اکرام جو ہے ان کی خدمت کرتے تھے اور آج کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے اور گورنمنٹ ان کو بڑا سپورٹ کرتی تھی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصہ جو ہے وہ رک چکا ہے, تو دوبارہ آپ اس پہ کام کریں. تو انہوں نے ہمیں اس پہ یقین بھی دلایا اور انہوں نے وہیں پہ اپنے جو سیکرٹری ہیں اسسٹنٹ ہیں ان کو کہا کہ اس کو پروسیس کریں. ایک تو یہ بات ہوگی, اور اس کے بعد انہوں نے ہماری بڑی خاطر توازہ کی اور انہوں نے اپنے خرچے پہ کی چونکہ پرائم منسٹر کی طرف سے باقی معاملات بہنا چاہ رہے ہیں. اچھا, اب سیکنڈلی یہ ہوگا کہ جب نشین احمد صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو پھر ان کے ساتھ ایک وہ باقی بھی ظاہر ہے جو جتنے میں نے نام لیے وہ سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے, تو انہوں نے پھر بہت سارے سوالات پوچھے ہومیوپیتھی کے والے سے. ہم نے ان کو اس کے پراپر جواب دیے اور اس میں جو مین جو مدعا یہی تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی صحت کے مسائل ہیں وہ کوئی ایک طریقہ علاج کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کر سکتا ہے. آج کل دنیا میں انٹیگریشن آف میڈیسن کی بات چل رہی ہے کہ دنیا کے جتنے طریقہ کار ہیں جو علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ ان میں سے جتنی بھی بہترین چیزیں ہیں ان کو لیں اور جو پیشنٹ ہے اس کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کریں. ہم کہتے ہیں نہیں جی بس یہی ہے اور ایک ہی ہے اور ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یار ایک مخصوص طریقہ علاج جو ہے اسی کی طرف جائیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مناپلی ہے. جب مناپلی ہوتی ہے تو لوگ منمانے چارجز بھی لیتے ہیں, منمانی کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح بینیفٹ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ ملک کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں بھی ایک مقابلے کی فضا اگر پیدا کر دیں تو جب مقابلہ ہوتا ہے تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کنزیومر کو ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پیشنٹ ہے اگر اس کو یہ ایک رسائی آسان رسائی مل جائے اس کو ایک علاج تک کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں اور آپ 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنی کی بھی ایک پرچی ہے وہ آپ لیں اور آپ کی مرضی ہے آپ ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں, آپ کی مرضی ہے آپ ایلوپیتھ کے پاس جاتے ہیں, آپ کی مرضی ہے آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں, آپ کی مرضی ہے کہ آپ مطلب ہپنوتھراپسٹ جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں, مطلب واٹس ایور یو وانٹ. تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک بنیادی رائٹ بھی ہے کہ آپ جس چیز سے جو ہے وہ علاج کرانا چاہیں وہ آپ کی اپنی سوابدید ہے چند ایک باتوں کو چھوڑ کے. تو آپ کو وہ یہ رائٹ بھی نہیں ملتا کہ آپ جاتے ہیں اور آپ مجبور ہیں ایک علاج کرانے کے لیے. تو یہ بھی بیسک جو انسانی حقوق ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ترمیم کے بعد جو صحت کی سہولیات یا یہ جو ہیں وہ تو صوبوں کو منتقل ہو گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبے ظاہر ہے اس پہ کتنا کام کرتے ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ وہ ایک ہی مخصوص طریقہ علاج ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو باقی جو طریقہ علاج ہیں ان کو اگر ہم آگے لے کے آئیں تو ایک مقابلے کی فضا بھی بنے گی, لوگوں کے لیے ایک بہترین انوائرمنٹ بھی کریٹ ہوگا اور لوگوں کو جو ہے وہ سستا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ فراہم ہوگا. تو یہ بھی زبردست بات ہے. اور پھر ایک اور ہے کہ آئین پاکستان میں یہ بات ہے کہ صحت کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو. تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ عوام کی ظاہر صحت ان سے ریلیٹڈ ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے وہ یہ کام ریاست کا جو کام ہے اس کی ریاست میں مدد کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کو مین اسٹریم میں مطلب لے کے آ جائیں. تمام ہاسپٹلس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پیرالل بیسس پہ جن کو رکھا جائے, ساتھ جو ہے وہ حکماء حضرات ہیں وہ ہوں, ایلوپیتھس ہوں. یہ مل کے جب بورڈ بنے گا اور کسی بھی مریض کا جو ہے علاج ہوگا تو اس سے مزے کی بات کیا ہوگی, اور ہم دنیا ہماری مثالیں بھی اس حوالے سے دیکھ سکتی ہے. یہ بات ہے. اس کے بعد جو ہومیوپیتھک ڈپلوما ہے 4 سال کا, اب اس کے لیے قرارداد پیش ہوئی ہے کہ جی اس کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ میٹرک سے اوپر انٹرمیڈیٹ کر دی جائے, ایف ایس سی پری میڈیکل. اب اگر ایف ایس سی پری میڈیکل ہو گئی ہے ہم اس کے بالکل حق میں ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ظاہر انیشیٹو تو لیے ہے کسی نے. اب بات یہ ہے کہ وہ جب ایف ایس سی اس کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ ہوگی, اب اس کے بعد جو ہے وہ بندہ 4 سال پڑھے گا تو پھر وہ ڈپلوما ہی رہے گا. اب یہ ڈپلوما کسی کی ایکول نہیں ہے. آپ اگر اس کے بعد ماسٹر نہیں کر سکتے, آپ گریجویشن نہیں کر سکتے, تو ہم نے ان کو یہ پروپوزل دی کہ آپ یہ جو ڈی ایچ ایم ایس ہے تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ ڈپلوما ان ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم. آپ اس ڈی کو کنورٹ کریں ڈاکٹر میں, جو ہمارا 1965 کا ایکٹ ہے اس کے اندر تبدیلی کریں. یہ ڈپلومے کو کنورٹ کریں ڈاکٹر میں, 4 سال کا ڈپلومے کو 5 سال کریں, ایم بی بی ایس کے برابر کر دیں اور اس کی جو ڈگری ہے وہ ایم ایس سی کے برابر ہو, تاکہ لوگ جب یہ 4 سال پڑھ کے آئیں تو ان کے پاس یہ آپشن بھی اویلیبل ہو کہ وہ جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ باقی جو ہے تعلیم ہے وہ بھی حاصل کر سکیں. پھر اس کے بعد وفاقی گورنمنٹ کی اجازت سے ہی جو بی ایچ ایم ایس جو ہے ہو رہا ہے, 5 سال کا بھی ہو رہا ہے, گریڈڈ بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈاکٹرز ہیں اب ڈریپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور جو ہومیوپیتھک فارمیسیز ہیں ان کو جو ہے وہ رجسٹر بھی کر رہے ہیں, ان کی جو ایس او پیز ہیں ان کو بنا رہے ہیں. ایک اسٹینڈرڈائز ایک سسٹم پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے جو بہت ہی خوش آئندہ بات ہے.
اور جو امپورٹ میڈیسن ہوتی ہیں ان کے لیے بھی پیرامیٹرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں, وہ بھی رجسٹر ہو رہی ہیں. فارم 6, 7, 8 ابھی پروسیس جو ہے اس کا چل رہا ہے. تو اب ظاہر ہے ان سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ہومیوپیتھی کی, اس کو چیک کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کوالیفائڈ لوگ چاہیے. اب اس کے لیے ہومیوپیتھی فارمیسی ہونی چاہیے. یہ بات بھی ہماری ان سے ڈسکس ہوئی کہ جس طرح ڈی فارمیسی ہوتا ہے, اسی طرح جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے اس کا اسسٹنٹ ہے, اس کے لیے کوئی ڈسپینسر جو ہے کورس جو ہے وہ متعارف کرائے جائیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہم نے تفصیل سے ڈسکس کی ہیں, ان کو 1 بائی 1 لکھ کے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے. اور ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں جب سیشن ہوگا یا اسمبلی کا جب نیا سیشن آئے گا تو اس میں آپ اس طرح کی قراردادیں بھی دیکھیں گی اور اس طرح کے معاملات بھی آپ دیکھیں گے, اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ نہ صرف آپ کا جو کوالیفیکیشن کا لیول ہے ہومیوپیتھی کے والے سے وہ بہت اوپر چلا جائے گا, بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بھی فلرش ہوگی. اور یہ ایک انیشیٹو تھا, اسٹیپ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ ہوا ہے. ہم ونس اگین تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں جو ہمارے ساتھ گئے. تو اس وقت میں جو ہے وہ میرے ساتھ ڈاکٹر نادیہ احمد میری مسز ہیں, ہماری کولیگ ہیں ڈاکٹر سائرہ اشرف, اور ریکویج کمپنی کے ریجنل مینیجر ہیں خرم شہباز, وہ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے پورا دن ہمارے ساتھ اسپینڈ کیا, اور پھر ہم نے جو سیشن تھا وہ بھی اٹینڈ کیا, تو بڑا اچھا لگا. تو بس یہ میری جو ساری باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کی انشاءاللہ کریں گے. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کریں. آج کے لیے اتنا ہی, تب تک آپ دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد آفیشیل.